آج تک نوجوانوں کو بدعت کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو رہا. بدعت میں بالکل الجھ جاتے ہیں, یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے, وہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے. بھائی سب کچھ ہی بدعت ہے, تو پھر دین کیا رہ گیا؟ کچھ اتھینٹک سورس کے ساتھ, کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کے کبھی سمجھ بھی لو بدعت کا کانسیپٹ کیا ہے. ہمارے نوجوان سمجھنا ہی نہیں چاہتے, سمجھاؤ تو پھر انہیں سمجھ بھی نہیں آتا. تو خدا را بدعت کے کانسیپٹ کو بھی کلیئر رکھیں. اس کی خاص طور پہ میرے سے فرمائش تھی کہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ ٹاپک رکھوں. میرا موضوع مکمل ہو گیا, میں اس کو سمیٹ کے خلاصتاً کنکلوژن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بدعت جو ہے نا, لوگ عموماً کہتے ہیں ہر نئی چیز بدعت ہے, ہر نئی چیز بدعت ہے, کلو بدعت دلالہ. فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے, ہر نئی چیز بدعت ہے, دین میں جو نیا کام ہوگا وہ بدعت ہوگا, وہ گمراہی ہوگا. ایسا نہیں, ایسا نہیں ہے, اس کو سمجھ لیں. دیکھیں اگر ہر نئی چیز بدعت ہے تو بہت سی ساری چیزیں ایسی ہیں جو حضور علیہ السلام کے دور میں نہیں تھی, بعد میں ہوئی. صحابہ کے دور میں نہیں تھی, بعد میں ہوئی. وہ آج بھی ہیں اور دین کے حصے میں شامل ہیں, اور لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں اور بڑے ثواب سے کر رہے ہیں. سب سے بڑی مثال دے دوں میں آپ کو, دے دوں, بولے سبحان اللہ. یہ علمی گفتگو ہے, ذرا ذہن میں حاضر رکھ کے اٹھیں, کچھ سیکھ لیں گے آپ. قرآن پاک آپ پڑھ رہے ہیں اور قرآن پہ اعراب لگے ہوئے. میرا بھائی اس اعراب کو مٹاؤ اور پھر قرآن پڑھو, کیونکہ حضور علیہ السلام کے دور میں اعراب نہیں تھے, زیر زبر پیش نہیں تھا. یہ تو حضور علیہ السلام کے دور میں لگے ہی نہیں. اچھا صحابہ کے دور میں لگے؟ نہیں, صحابہ کے دور میں بھی نہیں لگے, جو صحابہ کرام کے دور میں بھی نہیں لگے. حجاج بن یوسف کے دور میں لگائے گا اعراب. ہم اجمیوں کے لیے, وہ تو عربی تھے, ان کو تو زبر زیر پیش کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ تو ہمارے لیے لگائے گئے نا اعراب. تو جب آپ کہہ رہے ہیں بدعت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے دور میں نہیں اور وہ بعد میں ہو تو پھر وہ بدعت ہے, تو پھر یہ بھی بدعت ہے. یہ بھی نعوذ باللہ گمراہی بن جائے گی نا, اعوذ باللہ تعالی. تو ایسا نہیں ہے, اس کو سمجھیں. ایک آپ نے یہ حدیث پکڑ لی, کلو بدعت دلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے, ہر بدعت گمراہی ہے, ہر نئی چیز گمراہی ہے, یہ پکڑ لیا آپ نے. تو پھر دوسری حدیث بھی سن لیجئے, صحیح, ابن ماجہ کی حدیث ہے. باقی حضور علیہ السلام نے فرمایا نئی چیز, یاد رکھیے گا, حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے دین میں کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا, بولے سبحان اللہ, دین میں کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا, اچھا طریقہ ایجاد کیا اور لوگوں نے اس نئے طریقے پہ عمل کیا. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ نیا طریقہ ایجاد کیا اور لوگوں نے عمل کیا, یہ نیا طریقہ ایجاد کرنے والا دنیا سے چلا گیا اور لوگ اس کے ایجاد کردہ طریقے پہ عمل کر رہے ہیں. فرمایا یہ جس نے ایجاد کیا نا, اور جتنے قیامت تک عمل کریں گے سب کو اللہ ثواب عطا فرمائے گا, اور کسی کے بھی ثواب میں کمی کیے بغیر قیامت تک جتنے لوگ عمل کریں گے اللہ سب کا ثواب سمیٹ کے اس کو بھی عطا فرمائے گا. او میرا بھائی, نئی چیز تو بدعت تھی. یہ نئی چیز بدعت جب تھی تو پھر یہ نیا کام ایجاد کرنے والے کو اتنا ثواب کیوں مل رہا ہے قیامت تک جب اس چیز پہ عمل کریں گے؟ تو پھر حدیث تو ٹکرا گئی, تدبیر کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ہر نئی چیز بدعت ہے, دوسری حدیث میں آیا نئی چیز ایجاد کرو, اچھی چیز ایجاد کرو, قیامت تک اس پہ عمل کریں گے ثواب ملے گا. تو بدعت کی تعریف نہیں سمجھ پائے. ڈیفینیشن آف بدعت سمجھ لیں, سمجھ میں آ جائے گا بدعت ہے. بدعت ہرگز یہ نہیں ہے کہ نئی چیز. بدعت ہوتی ہے وہ ایسا کام جس کی اصل دین میں موجود نہ ہو. سمجھا؟ بدعت کسے کہتے ہیں؟ جس کی اصل دین میں موجود نہ ہو. دور کے تقاضوں کے مطابق اس کی حیت, اس کی کنڈیشن سب کچھ بدل سکتا ہے, لیکن اس کی اصل دین میں موجود ہو. سمجھے آپ؟ اگر اصل دین میں موجود نہیں تو وہ بدعت, اب اس کی ڈائمنشن, اس کی دو تقسیم بنا لیتے ہم, بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. بدعت حسنہ جیسے ابھی میں نے آپ کو مثال دے دی, اعراب قرآن پہ لگے ہوئے, تراویح کی جماعت نہیں ہوئی, حضرت عمر کے دور میں جماعت ہو گئی, بدعت حسنہ ہے, اچھی بدعت ہے, صحیح. جمعے کی دوسری اذان نہیں دی گئی, حضرت عثمان کے دور میں دوسری اذان شروع ہو گئی, بدعت حسنہ ہے. سمجھ رہے آپ؟ جمع قرآن, یہ قرآن اس طرح ایک صورت میں بالکل مصحف کے ساتھ اور بالکل سپارے ایسے بائنڈنگ کے ساتھ, جمع قرآن سپاروں کی ترتیب ایسے تو تھا ہی نہیں, وہی تو ایسے ترتیب سے اس طرح تو نہیں تھی نا. تو یہ کب ہوا؟ یہ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے شروع کیا اور اس کی تکمیل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی. تو یہ ساری بدعات موجود ہے اور آج کے دور میں بھی بدعتیں آپ کو نظر آ جائیں گی. دستار فضیلت ہو رہا ہے, ختم بخاری ہو رہا ہے, افتتاح بخاری ہو رہا ہے, یہ سب کیا ہے؟ تو آپ مانیں گے یہ بدعت ہے, لیکن بدعت حسنہ ہے, اچھی بدعت ہے. کون سی بدعت حسنہ؟ جس پہ حدیث آ گئی, جس نے کوئی نیا کام ایجاد کیا اور پھر لوگوں نے بھی اس پر عمل کیا, لوگوں کو فائدہ بھی ہوا, اس کو بھی ثواب ملے گا. مفہوم حدیث ادا کر رہا ہوں, آپ سمجھے؟ تو بدعت ہرگز یہ نہیں کہ صرف نئی چیز بدعت ہے. ہر وہ نئی چیز جس کی اصل دین میں موجود ہو, لیکن ہو وہ نہیں, اصل دین میں ہو, جڑتی ہو, کہیں نہ کہیں اس کی اصل مل جائے آپ کو, وہ بدعت حسنہ ہے. کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہوا؟ تو کسی بھی معاملے میں جذباتی نہیں ہوا کریں, بہت ٹھنڈے مزاج کے ساتھ, ٹھنڈے ذہن کے ساتھ, اور ذہن کو وسعت دے کے. جب آپ اپنے ذہن میں کوئی ایک کرائٹیریا فکس کر لیتے ہیں, اپنا کانسیپٹ ایک طے کر لیتے ہیں, اور پھر آپ کوئی چیز سمجھتے ہیں, آپ کو کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی. اپنے ذہن کو ہمیشہ خالی کریں, خالی ذہن ہو کے لاجک, دلیل کو, بات کو سمجھیں, پھر آپ کا ذہن صحیح جگہ پہ آ کر کھڑا ہوگا کہ ہاں بات یہ ہے. ہم پہلے سے طے کر لیتے ہیں ذہن میں چیزیں, پھر ہمیں باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ سنا سنایا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.